BS Official Islamic YouTube channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته لا سيما الغوث الأعظم معين الدين الجلال وسلطان الهند معين الدين الأجمير رضي الله تعالى عنهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا يحب اللہ الظالمین. میں آپ کے سامنے جو موضوع لایا ہوں وہ ہے دین اسلام نے کتنی قربانیاں دی اور مظالموں نے، ریاستوں نے، ان ممالک نے، ان قوموں نے، ان فرقوں نے دین اسلام کو کیسی کیسی مصیبت دی، کیسی کیسی آزمائش دی، کیسے کیسے ظلم کیے اور لادینیت نے اسلام پر کیسے پنجے گاڑے اور سلطنت برطانیہ جس نے ایسا طوفان مچایا تھا 1857 میں، مسلمانوں کو سر عام قتل و غارت، خاص طور پہ انہوں نے دین کا نشانہ بنایا. علماء مدین، مفتیان کرام، خصوصاً وہ جو علماء کی فہرست میں آتے ہیں، اپنی زبان میں جو عام لوگ کہتے ہیں مولوی، ان کی فہرست میں آتے ہیں. بزرگان دین ان کو کالا پانی، قید خانے اور طرح طرح کے ظلم کیے. صرف اس جو نام آتے ہیں حضرت علامہ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے دین مدین کا بہت بڑا کام کیا ہے، ایک منچے ہوئے عالم تھے، لیکن انہوں نے ان کو بے رحمی کے ساتھ، یقیناً مسلمان کے دل میں رحم آ جاتا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ دل میں غیرہ کھا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار کچھ بھی ہے، مسلمان تو ہے نا، تھوڑا رحم کر لیتا ہوں. جتنا بھی ظالم ہو مسلمان، رحم کھا جاتا ہے، لیکن کافر کے دل میں رحم نہیں آتا. اور یہ انگریز تھے جنہوں نے آخری بادشاہ ظفر بادشاہ کو قتل کر کے، ان کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر کے مغلیہ سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ آخری بادشاہ تھا. انہوں نے جو دین اسلام کو نقصان پہنچایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے علماء دین کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ سر عام علماء دین کو پھانسی قتل کرنا شروع کر دیا، مساجد کو تالا لگا دیا، مدارس کو بند کر دیا. اذان ہوتی تھی تو باہر نکال دیتے تھے، اذان پہ پابندی تھی. اس قدر ظلم یہ سلطنت برطانیہ، انگریز، جنہوں نے ایسا طوفان مچایا، ایسا سایہ لے کر آئے، سیاہ سایہ، سب سے زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچا. پھر ان کی معیشت، ان کی
فصلیں تباہ و برباد ہو گئی. اور آج کل کی لادینیت بھی یہی چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ جو مسلمان ہیں نا، ان کی سوچ تبدیل کی جائے، ان کا نظام تعلیم تبدیل کیا جائے. جب ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، نظام تعلیم چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، تو یہ خود بخود ہماری راہ پر چل پڑیں گے. دیکھیے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول، محبت الہی چھینی جا رہی ہے. آج اگر کسی کو کہا جائے کہ اللہ اور رسول کی محافظت کرو، پہرا دو ختم نبوت پر، چند ہی لوگ ہوں گے جو سامنے آئیں گے، کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہماری سوچ چینج ہوگی. لادینیت تو یہ چاہتی ہے کہ دین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، دین ریاست سے الگ ہے. جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالموں کی طرف ذرا سا بھی جھکنا جہنم کی طرف لے جاتا ہے. میرا رب فرماتا ہے وَمَن تَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو ظالموں کے ساتھ ہو جائے وہ انہی میں سے ہے. جب غدار بک رہے تھے، جب بعض طب کے انگریز کے درباروں میں جھکے ہوئے تھے، تب اہل سنت کے علماء، صوفیاء، پیران عظام خانقاہیں چھوڑ کر میدان جہاد میں اتر آئے. کسی نے قلم سے لڑائی کی، کسی نے تلوار سے لڑائی کی، کسی نے منبر سے لڑائی کی، کسی نے سولی پر چڑھ کر مسلمانوں کی حکومت چھینی گئی، ان کے ایمان پر حملہ کیا گیا، ان کی معیشت توڑی گئی، ان کے علماء کو شہید کیا گیا. یاد رکھیے آج کل کے جو پروگنڈے ہیں، لادینیت، وہ بھی یہی چاہتی ہے. وہ یہی چاہتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام میں فرقے بنائے جائیں، ان کو توڑا جائے. جب مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے گا، لسان پرستی یعنی کہ زبان پرستی، قوم پرستی. یاد رکھیے آج قوموں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہماری سوچ کو چینج کیا گیا ہے، تبدیل کیا گیا ہے. اگر میں پنجابی ہوں تو سامنے والا اگر مہاجر ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی قوم کا ہے، لیکن وہ دوسرے کی قوم پر فخر کرے گا. وہ کہے گا میں تو سندھی ہوں، تو مہاجر ہے، تیرا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جہاں تک اگر کسی قوم کا بندہ، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک سندھی یا مہاجر یا کوئی بلوچستانی، کوئی اگر قتل ہو جائے، کوئی کسی کو مار دے یا حادثہ ہو جائے، تو دوسری قوم کا فخر کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلانی قوم کا ہوا ہے نا، میری قوم کا نہیں ہوا. اگر لڑائی ہو جائے وہ بھی یہ ہے، آپس میں ہوں گے، لیکن اگر کوئی دوسری قوم کا آ جائے، لسان پرستی کے اندر مفاد پرستی، قوم پرستی شروع ہو جائے گی کہ میرا کوئی واسطہ نہیں. حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا، کوئی پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ ہونا چاہیے آپس میں محبت ہونی چاہیے، مسلمان کا ناطہ ہونا چاہیے. کوئی مہاجر ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو سارے ایک ساتھ ہوں، کیونکہ اس کے دل میں بھی ایمان ہے، محبت رسول ہے، اس کے دل میں محبت رسول ہے، ایمان ہے، ایک ساتھ ہونا چاہیے. لیکن لادینیت آج کل کی یہ کلچر کو ختم کر دی. وہ کہہ رہی ہے کہ تو الگ ہے، میں الگ ہوں. ہمارے نوجوان نسل کو بگاڑا جا رہا ہے. آج ہماری تعلیم، ہماری قومی زبان کیا ہے بتائیں؟ ہماری قومی زبان اردو ہے. اور آج کسی کا کوئی مریض ہاسپٹل جاتا ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، تو اس کو جو رپورٹ ملتی ہے، دوائی کی لسٹ بنا کے دی جاتی ہے. اردو پڑھا لکھا انگریزی پڑھ سکتا ہے؟ اتنی بڑی پرچی ہوتی ہے، اتنی بڑی پرچی،
سب کچھ انگلش میں لکھا ہوتا ہے. عام آدمی اردو پڑھا لکھا آدمی اس کو کیا پتا چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا. پاکستان کے اندر کوئی ایسی تاریخ بتا دے پروفیشنل حکومتی ادارے کی جس میں اردو میں لکھا ہوا ہو. ہماری سوچ چینج کی گئی ہے. لارڈ میکالے نے یہ سوچا تھا، کہا تھا کہ ان مسلمان قوم کو انگریز کیسے بنایا جائے، ان کی سوچ کیسے تبدیل کی جائے، ان کے دلوں سے محبت رسول، عشق رسول، وحدت خدائی کیسے نکالی جائے. اس نے سوچا، اس نے کہا کہ ان کی سوچ، ان کے مائنڈ کو چینج کیا جائے، ان کی تعلیم کو چینج کیا جائے. اس نے نظام تعلیم چینج کیا سب سے پہلے. پھر اپنے فرقے بنائے، گروپ بنائے. آج علی گڑھ میں جا کر آپ دیکھیں کہ تعلیم کیسی ہے. وہاں صرف لادینیت پھیلائی جا رہی ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام سے، دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. شادی پھیل رہی ہے آہستہ آہستہ. یہ مسلمانوں کی جڑیں کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، ان کو سکھایا جا رہا ہے. آج آپ جا کر دیکھیں یونیورسٹی، کالج میں، اسکولوں میں، یہاں تک کہ سوال کرتے ہیں، کہتے کہ استاد صاحب ہمارا خدا ایک ہے، دو ہے، ہمارے خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ زمین خود بخود چل رہی ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ عجیب عجیب سے آگے سوال کرتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے. ان کے ذہن کو، ان کی سوچ کو چینج کیا جا رہا ہے. آ کر عجیب عجیب سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے استاد نے یہ بتایا ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں. مذہب اور لادینیت. مذہب ہمیں کتاب جو قرآن، سنت مطلب احادیث مبارکہ، اجماع یعنی صحابہ کرام، اہل سنت کا اجماع اور قیاس، یہ سکھاتا ہے اور محبت رسول سکھاتا ہے. اور لادینیت ان سب کی مخالفت کرتی ہے. جو یہ فرقے بنے، انہوں نے سب سے پہلے کس چیز سے انکار کیا اور کون کون سے لوگ وہ تھے؟ سب سے پہلے انہوں نے تقلید کا انکار کیا. کس چیز کا؟ تقلید کا. ہم کسی کو مقلد نہیں بنا سکتے، تقلید نہیں کر سکتے کسی کی بھی. کون تھے؟ وہابی. آج تک دیکھ لیں، نہ کسی کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں، نہ محبت رسول ہے ان کے دلوں میں. آج آپ دیکھ لیں مدینے میں جا کے، اگر آپ اسألک یا شفاعتی رسول اللہ کہہ دے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ دے، یا رسول اللہ یا محمد کہہ دے، تو آپ کو انہیں مار کے باہر بھگا دیں. بولیں کہ ہذا شرک. جو سنی عاشق رسول ہوگا اس کو غصہ آئے گا. انکار تقلید کرتے ہیں یہ لوگ. آگے انکار احادیث. یہ پرویز، کچھ پروگنڈے ایسے ہیں جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو صراحتاً احادیث کا انکار کرے وہ اسلام سے بھی خارج ہے. تیسرا ہے انکار قرآن. جو شیعہ لوگ ہیں، خود کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کا پرچم لہرانے والے ہیں، محبت صحابہ ہے. لیکن بعض صحابہ سے محبت ہے، لیکن بعض سے نفرت، بغض ہے، کینہ ہے. حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں. عجیب غریب اسلام میں انہوں نے طرزیں اور عجیب رواج اپنائے ہوئے ہیں. جب ان کی اسلام، ان کی عقائد، ان کے اصول ضوابط انسان پڑھے تو کانوں کو ہاتھ لگائے کہ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، یا خود کا ایسے بس نام روشن کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جو قرآن کا انکار کرے، سراحتاً قرآن کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. لیکن یہ کس نے کیا؟ شیعوں نے کیا. تیسرا ہے مطلق خدا کا انکار کرنا اور رسولوں کا انکار کرنا. سوچئے ذرا، جب بندہ رسول کا
کیا وہ رسول کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. جب رسول کا انکار کر دے کیا وہ شریعت کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. ایک بندہ جب خدا کو نہیں مانتا تو نبی کو بھی نہیں مانے گا. جب نبی کو نہیں مانے گا تو شریعت کو بھی نہیں مانے گا. جب شریعت کو نہیں مانے گا تو اسلام پر کیسے چلے گا؟ پانچواں جہاد. یہ جو قادیانی ہے اس نے اسلام کو توڑنے میں سب سے پہلے فتویٰ دیا جہاد، انکار جہاد کیا، کہا کہ اسلام کے اندر جہاد نہیں ہے. بعد میں اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. ایسے آگے چلا. کیوں؟ کیونکہ انگریزوں کا بھیجا ہوا تھا، انگریزوں کی غلامی کرتا تھا، انگریزوں کا پروپیگنڈا تھا، لادینیت کا شدائی تھا. سب پتا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، نبی آ چکا ہے، خاتم نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر بھی اس نے دعویٰ کیا تاکہ اسلام کے اندر فرقہ بازی پھیلائی جائے، لادینیت پھیلائی جائے. آج ہم مانتے ہیں نا، عام مسلمان مانتے ہیں سر سید احمد مانتے ہیں، لیکن یہ کون تھا؟ ایک نمبر کا بغاوت کرنے والا تھا. کبھی جا کے اس کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ دیکھیں جا کے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے پاکستان بننے میں ساتھ دیا تھا، لیکن اس نے مخالفت کی تھی، چھپا رسم تھا. اس نے داڑھی رکھی تھی نا اتنی بڑی، لیکن یہاں پر دانا تھا، انگریزوں کا غلام تھا. اس نے اسلام کے اندر لاڈ نکالے کی تعلیم لانے میں کوشش کی. آج علی گڑھ میں جا کے دیکھیں کیا صورت حال ہے. بندہ ان کی تعلیم دیکھ کے، ان کے استادوں کو دیکھ کے کانوں پہ ہاتھ لگا کہ یار یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. سب کچھ یورپ کا لایا ہوا ہے، امریکہ کا لایا ہوا ہے. اگر ان کی اصل فہرست دیکھی جائے یہ کیوں کر رہے ہیں، اگر ان کی اصلیت سامنے آ جائے تو لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. الامان والحفیظ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں لادینیت کے فرقوں سے، یہ جو فرقہ بازی کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے خارجیت، لادینیت، لبرل، سیکولر اور دیگر جو اسلام میں فرقہ بازی پھیلانے والے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.